طاہر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ہماری حکومت نے ابھی جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، بڑی بڑی فیکٹریز ہیں، بڑی بڑی کمپنیز ہیں، ان کو ریلیف دیا ہے، انہوں نے بھی کبھی ملک کو کچھ دیا ہے ٹیکس کی مد میں؟ آپ کا سوال بڑا زبردست ہے. دیکھیں میری نظر میں اب تک جو میری عمر کا یہ حصہ ہو چکے ہیں 40 کو میں کراس کر چکا ہوں، لیکن میں نے آج تک ایسی کوئی بھی فرم نہیں دیکھی جو اپنے آڈٹ کو پراپر طریقے سے گورنمنٹ کے معیار کے مطابق وہ اپنا ٹیکس ریٹرن جمع کروائے، گوشوارے جمع کروائے. اس کی بیسک چیز یہ ہے کہ ہمیں بس پیسہ بنانے کی ایک ہوس ہے. ہم نے پتہ نہیں پیسہ لے کے قبروں میں لے کے جانا ہے، پتہ نہیں ہم نے آگے قیامت کے روز جو ہے نا وہ بھی پیسے کے ساتھ ہی ہم نے معاذ اللہ یہ باتیں کرنی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکس کے حوالے سے جب تک گورنمنٹ کی ایک پراپر میکانزم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر سخت سزائیں نہیں ہوں گی، تب تک آپ یہ چیزیں نہیں کر سکتے. میرا ایک سوال ہے، میں خود گھر کی گروسری خرید رہا ہوں پچھلے 20-25 سال سے. ہمیشہ میں ہی گروسری کرتا ہوں، بچوں کا کوئی بھی کپڑا، جوتا یا گھر کا راشن، سارا کچھ. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، سے ایک مہینے میں جب سے یہ کرونا چلا ہے، ہر چیز 40 سے 50 روپے، چاہے وہ دالیں ہیں، چاہے وہ سبزی ہیں، چاہے وہ سگریٹ ہیں، چاہے وہ کچھ بھی چیز ہے، اس پہ بڑھ گئے ہیں. ساتھ ہی یہی دکاندار گورنمنٹ کو بھی کہہ رہے ہیں جی ہمیں ریلیف دیں. صحیح ہے. اچھا، میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے جب تک آپ کو یہ بڑی ہوئی قیمت ملی، آپ نے ان سے ڈیفینیٹلی بل بھی مانگا ہوگا، تو آپ کو کیا جواب ملا؟ میں نے جب اس سے بل مانگا تو مزے کی بات دیکھے کہ ایک سادی پرچی کے اوپر جو اس نے راشن لکھا تھا، جو میں نے لکھوایا تھا، اسی کے نیچے اس نے مجھے ٹوٹل کر کے دے دیا جی کتنے پیسے. میں نے جب اس سے بل مانگا تو اس نے کہا جی ہمارے پاس بل نہیں ہوتا، یہی بل ہے. حالانکہ ٹھیک ہے. اس دکان کے اوپر اس قدر رش تھی، اور میرے خیال کے مطابق دن کی جو اس کی سیل ہے وہ 10 سے 15 لاکھ روپے کی سیل ہے، اور وہ بالکل پنڈی کا ہب ہے. اور شیخ رشید صاحب کے بالکل پڑوس میں وہ دکانیں، بڑی دکان ہے. شیخ رشید صاحب اگر یہ سنیں تو ان کو بھی پتہ ہوگا، لیکن ان کے پاس کوئی بل کا میکنزم ہے ہی نہیں ہے. صحیح. تو آپ نے کیا پھر بھی لیا؟ کیا کروں، مجبوری تھی. یہی بات ہے. دیکھیں، آپ چلے جائیں رکشا یونین، آپ چلے جائیں سی ڈی اے یونین، آپ آر ڈی اے یونین، آپ کی مطلب ہر طرح کی جرنلسٹ یونین، ہر طرح کی یونین بنی ہوئی ہے. کیا عوام کی اپنی بھی آج تک کوئی یونین بنی ہے؟ نہیں. یہاں سے ہم مار کھا رہے ہیں. ہم آج آپ وہ سامان لے آئے ہیں، ٹھیک ہے، بحیثیت قوم ہمیں یہ جذبہ ہونا چاہیے، ہمیں یہ خیال ہونا چاہیے کہ یہ سب یونین بن کے اپنے مقاصد پورے کر لیتے ہیں، تو عوام اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے ایسی یونین کیوں نہیں بنا سکتی؟ وہ ان کا متحد ہونا ضروری ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو یہ جتنی بھی یونین بازی ہے اس سب کو ختم کرنا چاہیے؟ بالکل ختم ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس یونین نے پورے ملک کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. یہ جتنی بھی یونینز ہیں، جتنے بزنس مین ہیں، کیا ان کو گورنمنٹ کو ریلیف دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ دیکھیں ریلیف دینا ضروری ہے کیونکہ اس وقت کرونا کی ایک سچویشن چل رہی ہے اور پوری دنیا میں کاروبار بالکل کیوں دیں؟ مہنگائی میں تو انہوں نے ایک جو نا حدیں بھی پار کر دی ہیں. مطلب مرنا تو ہے ہی نہیں ہے نا ہم نے. دیکھیں ناصر بھائی، بات یہ ہوتی ہے کہ ریلیف اس حد تک دیں کہ وہ اپنے کام کو جاری رکھ سکیں، اس حد تک ریلیف دیں. جو آپ کی پروڈکٹس تیار ہو رہی ہیں ان کے ریٹس باقاعدہ آپ کو اناؤنس کرنے چاہیے، اور ان کے کہ اگر اس کے اوپر کوئی بھی کمپنی یا کوئی بھی ریٹیلر اس کی اپنے طور پہ کوئی پرائز بڑھائے گا تو اس کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا. ابھی جو انہوں نے ایک آرڈیننس پاس کیا گورنمنٹ نے کہ ذخیرہ دوزی جو بھی کرے گا اس کو ہم جو ہے 7 سال کی قید بھی کریں گے، 50% جرمانہ بھی کریں گے اور مال بھی ضبط کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے یہ اچھا کام دیکھیں کیا؟ یہ قانون بہت اچھا ہے، لیکن امپلیمنٹیشن سب سے ضروری ہے. آپ کی جو ٹیم ہے، آپ کے جو لوگ ہیں، جو نیچے جو کام کر رہے ہیں، وہ کس حد تک آپ کے ساتھ دے رہے ہیں. وہ 50-5-10 ہزار روپے لے کے اس کو اوکے کر دیتے ہیں تو پھر وہ آرڈیننس کیا کرے گا؟ کیا ہمارے حکمران، ہمارے جتنے بھی ہو گزرے ہیں آج تک، یہ قصوروار ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی بالکل قصوروار ہیں. اور یہ آپ کا لیاقت علی خان کے بعد سے جو ملک کے حالات پیدا ہوئے ہیں نا، وہ کچھ کہتے ہیں جی بھٹو ایک تو آج تک زندہ ہے.
مجھے یہ بتائیں کہ ان کو اس وقت کیا ایک پیج پہ اکٹھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ بالکل ہونے کی ضرورت ہے نا جی. اب نہیں تو کب کریں گے؟ کیا لوگوں کی لاشوں کا انتظار کریں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے. آپ یہ لوگ ہم اپنی ایک بحثیت قوم بھی ہم نہیں سمجھتے نا جی. ٹھیک ہے. آپ قانون کس لیے ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ جو آپ نے ملے دیکھیں سعودیہ میں آپ چلے جائیں، آپ آج بھی دیکھ لیں، یقین کریں، وہ کرفیو کی پوزیشن میں لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں اور کسی کی ضرورت نہیں ہے باہر نکلنے کی. ویسے بھی عمران خان صاحب نے ابھی پچھلے دنوں میں 2-3 انکوائریاں شروع کی ہوئی ہیں، میگا سکینڈل آئے ہیں. عمران خان کو ایسا کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ وہ کچھ ایسا کیا کر گزریں تاکہ آنے والے وقتوں میں ان کے جانے کے بعد بھی لوگ ان کو اچھے الفاظوں میں یاد 500 بھی ہزار کھاتا ہے اس کے خلاف اس کو کیا جیل میں بند کریں، نوکری سے معطل نہیں کریں، جیل میں بند کریں، اس کے اوپر جرمانہ لگائیں. دوسری چیز، جن کی آپ کی شوگر کی ملیں ہیں ان لوگوں کو آپ باؤنڈ کریں. ان لوگوں کو باؤنڈ کریں گے جی ہم کوئی سبسڈی نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. اس ریٹ کے اوپر آپ نے کرنا تو کریں، نہیں تو بھاڑ میں جائیں. اور دوسری ایک قوم ہونے کی میں نشانی آپ کو بتاؤں گا، قوم کو کم از کم خود بھی یہ فیصلہ کرنا چاہیے کیا چینی کے بغیر مر جائیں گے یہ لوگ. یہ جیسے یہ یونین ساری اپنے مقاصد پورے کرتی ہے، عوام کب کرے گی؟ یہ بھی ایک احتجاج شروع کر دیں گے جی ہم احتجاجاً جو ہے نا چینی استعمال ہی نہیں کرتے جائیں کرنا. پھر آپ نے یہ جو پیٹرول پرائزز اور پھر ٹرانسپورٹیشن اور پھر یہ آپ کا جو روزہ مرہ کی چیزیں، گروسری کی چیزیں، ان کے اوپر آپ نے بالکل ایسا قانون بنانا ہے کہ اس کو سختی سے عمل کروانا ہے. آپ نے بلدیہ کو ایکٹیو کرنا پڑے گا آپ کو، اور بلدیہ کے اوپر بھی ایک ٹیم کو ایکٹیو کرنا پڑے گا کہ ان کے اوپر نگرانی رکھے گی، اور جہاں سے بھی یہ کوئی رشوت زنی یا کوئی ایسا کچھ کام کریں گے ان کو اٹھا کے جیل میں بند کریں گے. سیاست آئندہ بھی کرتے رہیں گے یار، لیکن اس وقت سیاست نہ کریں. یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت کے اندر آپ نے قوم کا ساتھ دینا. قوم ہمیشہ اس ملک کے لیے قربانیاں دیتی ہے، یہ دیتی رہی ہے. کبھی ملک قرض اتارو ملک سنواروں کے اوپر، کبھی بادشاہ ڈیم کے اوپر، کبھی کس کے اوپر، کبھی کس کے اوپر. آج وہ وقت آ گیا کہ آج آپ نے قوم کے لیے کچھ کرنا ہے. تھینک یو سو مچ طاہر صاحب. انشاءاللہ پھر دوبارہ ملیں گے، ملاقات ہوگی. بہت شکریہ آپ کا.